جو اس وقت اپنے گھروں میں بیٹھ کر دعوت اسلامی کا اس عظیم الشان سنتوں بھرے اس مدنی مذاکرے میں شامل ہیں، آپ کی بارگاہ میں بھی عرض ہے کہ اگر آج آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں بالفرض، تو ابھی کوشش کیجئے کہ اپنے گھر سے تصویروں کو فارغ کریں، اور آئندہ تصویر ہمارے گھر میں نہ آئے، اس طرح آویزہ نہ ہو، اس کی بھی نیت کر لیجئے، توبہ بھی کر لیجئے، توبہ بھی کر لیجئے، کیونکہ یہ گناہ ہے تصویر اس طرح آویزہ کرنا، کیونکہ یہ تصویر آویزہ کرنے کو تعظیم کہتے ہیں، تو یہ تصویر کی تعظیم ہے۔ جیسے نوٹ میں تصویر ہے تو جیب میں بطور تعظیم اس کو نہیں رکھا آپ نے، کھانے کی چیزیں لیتے ہیں پیکٹ پہ تصویر بنی ہوتی ہے تو وہ اس کی تعظیم نہیں کرتے نا، یہ آویزہ کرنا یعنی اس کو اہمیت دی، آپ نے تعظیم کی نا اس کی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے باپا جان کی بارگاہ میں عرض ہے، قیامت کے دن ماں کے نام سے پکارا جائے گا یا باپ کے نام سے؟ باپ کے نام سے۔ روایتیں مختلف ہیں، لیکن وہ میرے آقا اعلی حضرت نے جن روایات کو مطلب تسلیم کیا اور جو مضبوط روایتیں وہ والد کے نام سے، کہ باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ مردے کی تصویر جو ہے یہ جائز ہے، تو کیا مرحوم دادا جان یا مرحوم نانا جان ان کی تصویریں بھی گھر پہ ہم آویزہ کر سکتے ہیں؟ اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے؟ اگر مرحوم دادا جان یا مرحوم نانا جان یا ابا جان فوت ہو گئے اور گھر میں لاش رکھی ہوئی، آخری دیدار کرتے ہیں جب، اور وہ تصویر آپ نے نکالی ہوئی ہے، اور وہ تصویر جو ہے وہ دیکھ کر پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ مرے ہوئے انسان کی ہے۔ اصل جو مردہ تصویر ہے نا اس میں وہ یعنی کہ مرے ہوئے کی حکایت کرے، یعنی وہ مطلب دیکھ کر آدمی پہچان لے، جیسے اخباروں میں آتا ہے آخری دیدار، منہ پھولے ہوئے ہوتے ہیں، آنکھیں سجی ہوئی ہوتی ہیں، تو مردہ مردہ ہوتا ہے۔ تو مردے کی تصویر ایسی کہ جو مطلب مردہ کی حکایت کرے، دیکھنے میں ہاں لگا مطلب لگے یوں کہ یہ مرے ہوئے آدمی کی تصویر ہے یا مرے ہوئے جانور کی تصویر ہے، تو یہ جائز ہے۔ اگر وہ مرا ہوا اتنا حشاش بشاش ہے کہ اس کی تصویر اس اسٹائل سے نکالی کہ وہ لگے زندہ آدمی کی، تو اب یہ ناجائز ہو جائے گی، اب اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو مرے ہوئے دادے اور نانے کی تصویر جو اگر کوئی مردہ کی تو کبھی بھی نہیں رکھے گا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ آپ لگا لو، معاذ اللہ، میں ایک آپ کو چوٹ کر رہا ہوں کہ وہ کبھی بھی کوئی نہیں رکھے گا۔ تو وہ دنیا سے چلے گئے تو اب وہ چونکہ مردہ اس لیے اب تصویر جائز ہو گئی اس کی پرانی زندگی میں کھنچائی ہوئی، تو یہ جواز کی صورت اگر ہوتی تو انبیاء علیہ السلام ظاہری طور پر پردہ فرما چکے تھے، مگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کعبۃ اللہ شریف سے ان کی تصاویر جو تھی وہ ہٹا دی، کیونکہ وہ ظاہری طور پر ذی روح انہیں زندہ انسان کی حکایت کر رہی تھی۔ تو اس لیے دادا نانا باپا ماما جو بھی ہو، ان کی تصویریں اگر آپ نے یادگار کے طور پہ گھر پہ رکھی ہیں تو اس پر غور کر لیں کہ آج ویسے بھی میں دنیاوی طور پر آپ کو عرض کر رہا ہوں، آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو آپ کو ہٹانی ہے ہر صورت میں، دنیاوی طور پر بھی ہر ایک یہ آج کل شکایت کرتا ہے کہ پریشانی ہے تو تنگ دستی ہے تو یہ پریشانی تو یہ مصیبت، تو گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، محبتیں آپس میں نہیں ہیں، تو آپ اس حدیث پر غور فرمائیں کہ جس گھر میں تصویر یا کتا ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اب ظاہر ہے کہ جب گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو کیا عجب اس کی وجہ سے یہ آپ کے گھر کا امن پارا پارا ہو کہ آپ نے گویا اپنے ابا جان یا دادا جان کو بٹھا کر رکھا ہے کہ رحمت کے فرشتے کو وہ داخل ہونے سے کوئی روک تو نہیں سکتا ان کو، مطلب حدیث میں منع فرما دیا، تو یہ گویا ایک رکاوٹ بنے ہوئے ہیں کہ اب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے ہمارے یہاں، ہمارے گھر میں اب رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، تو کیا بعید وہ شریر جنات گھسے پڑے رہیں، شیاطین گھسے پڑے رہیں اور وہ آپ کا امن پارا پارا کریں، گھر میں جھگڑے کروائیں، یعنی دنیا کی مصیبتیں بھی آپ کو دیں، اور یہ دنیا کی مصیبتیں پھر ہزار گناہوں کی بنیادیں ہوتی ہیں۔ یہ جھگڑے اگر گھر میں ہوتے ہیں تو بازار دنیا کی مصیبت تو یہ ٹھیک ہے اپنی، لیکن آخرت کی مصیبتیں یہ کس طرح کھڑی کرتی ہے؟ غیبتیں، جس کے خلاف اعلان جنگ اپنے یہاں، غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں، تہمتیں شروع ہو جاتی ہیں، بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کی توہین، عیب دری یعنی عیب کھولنا، اچالنا، اس کی دل آزاریاں کرنا، نے کتنے گناہ شروع ہو جاتے ہیں اس میں۔ تو کیا بعید کہ وہ آپ نے ایک جو تصویر رکھی ہے
گھر میں لگا کر اپنے کسی فریج کے دروازے پر چپکا دیے یا دروازے پر چشمہ کر دیے، دیوار پر لگا دیے، وہ یہ ہیلے نہیں چلیں گے، یا بچے لگا دیتے ہیں. تو بچے جب اسکول نہیں جاتے تو وہ ایک نہیں 2 چانٹے مارتے ہو. یہ تصویر لگا دی ہے بچے لگا دیتے ہیں، تو تم کو کچھ پرواہ نہیں ہے. بچے لگاتے رہے، آپ اتارتے رہے. بچوں کی آپ تربیت کریں کہ وہ نہ لگائیں تصویریں. تو اس لیے مطلب اپنے گھروں میں تصویریں، اگر آپ رحمت کے فرشتوں کے داخلے پر انٹرسٹڈ ہیں کہ آپ کے گھر پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل ہوں، اور ضرور ہر مسلمان انٹرسٹڈ ہوتا ہے، اس کا دلچسپی ہوتی ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تو پھر آج اور اب بھی اس کو مطلب آپ اپنے گھر سے نکالا دے دیں تصویر کو. اب بھی اس کو کھرچ ڈالیں، کھینچ ڈالیں، صفائی کر دیں. اگر یہ نہیں اترتی دروازے پر ایسی چپکی ہوئی اسٹیکر، اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. پانی کا پوچا لے لیں. آپ پانی کا پوچا لے کر اس کو خوب پانی سے آہستہ آہستہ رگڑیں. انشاءاللہ رنگ بھی خراب نہیں ہوگا. رنگ بھلے خراب ہو تو وہ اعمال نامہ خراب نہیں ہونا چاہیے، رنگ دوبارہ کر دیں گے اپنے یار. تو اس کو آپ یا کانچ پر جو لگی ہوتی ہے وہ بھی نہیں اترتی ہے اسٹیکر، کانچ بہت پکا پکڑتا ہے اس کو. جتنی بھی جگہ فریش ہوگی نا بالکل پالش والی، وہ اسٹیکر کو زیادہ پکڑتی ہے. تو آپ پانی کا پوچا پھراتے رہیں تو آہستہ 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 وہ اس میں گھل کے اتر جائیے. یا پانی کا کپڑا اس پہ اس طرح ٹکا دیں کہ پانی اس پہ لگا رہے، تو کچھ دیر کے بعد یہ وہ پھسپھسی ہو جائے گی اور اتر آئیے، صفائی ہو جائے گی. تو یہ کریں. اور صرف یہ اتار دینا کافی نہیں، جو بھی گناہ ہو نا اس گناہ سے باز آنا ہے تو سعادت کی بات کہ ابھی گناہ تو رک گئے ہو، لیکن اس سے توبہ کرنی ہوتی ہے. جب گالیاں بکتے رہے، لوگوں کے دل دکھاتے رہے، اور اب کان پکڑ کے توبہ کر رہے ہیں، 2 کان پکڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب اگر نادم ہے تو توبہ کا ایک رکن تو ہو گیا پورا، لیکن یہ کہ وہ جو ازالہ کرنا ہے، اس کا تلافی کرنی ہے، وہ کہ اس سے معافی بھی مانگنی پڑے گی جس کو آپ نے دل دکھایا، جس مسلمان کا دل آزاری کا. تو اس طرح یہ کہ صحیح معنوں میں آپ توبہ کرنے اللہ سے کہ آئندہ تصویر کبھی نہیں لگاؤں گا. بچوں کو بھی سمجھا دیں. بچے کیسے لگائیں گے؟ آپ کے گھر میں لگاتے، ہمارے گھر میں کیوں نہیں لگاتے بچے؟ ہمارے گھر میں تو کبھی بچوں نے تصویر نہیں لگائی. دعوت اسلامی تو بہت بعد میں آئی. تصویر ہمارے بچوں نے مجھے وہ ہوائی جہاز اور اس طرح کی تصویریں لگا سکتے ہیں. کوئی یعنی کہ اس طرح بلے باگڑے اور بھوت پلیت کی تصویر ہمارے گھر میں کبھی لگائی ہو مجھے میرے بچوں نے، مجھے یاد نہیں آ رہا. الحمدللہ شروع سے ہمارا ذہن ہے. جس تصویروں کی بات کر رہے ہیں کہ بچے لگا دیتے ہیں، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس طرح بچے ان کے گھروں میں بیٹھ کر 100 روپے کی نوٹ بھی پھاڑتے پھرتے ہوں؟ کوئی $1 کی نوٹ پھاڑتا ہو تو کوئی £1 کی نوٹ پھاڑتا ہو. پاؤنڈ کی نوٹ پر گوند لگا کے چشمہ کرتا ہو. یہ ہے دیکھیں ہمارے بچوں نے لگا دی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں. بچے لگا دیتے، بچے لگا دے. ایسا تو بچے کی کھال کے اندر گوشت بھی کھینچ لیں گے. نوٹ کے لیے تو جی رہے ہیں آج کل. تو انداز زندگی یہی ہے نا، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے. یعنی وہ معاذ اللہ بولتا ہے روزی سے روزہ ہے. طرح طرح کی باتیں لوگ کرتے ہی ہیں نا. تو اس طرح یہ کہ آپ بچے لگائیں یا بڑے لگائیں، مہربانی کر کے آپ اس طرح کے بودے کمزور، یعنی کہ دلائل ویک دلائل نہ دیں، آرگومنٹس، بلکہ دلیل وہ تیار کریں جو قیامت میں آپ کو بچا سکے. اور آپ کہاں سے لائیں گے دلیل؟ تو اس لیے صاف کر دیں. اب نوجوان کی حالت تو یہاں تک اس وقت ابتر ہے کہ فلمی جو اداکارائیں ہوتی ہیں ان کی تصویریں اپنی بیڈ روم میں، اپنی الماریوں میں، یعنی یوں سمجھیے کہ سونے کے ساتھ جو سامنے سب سے جو آنکھوں کے سامنے دیوار ہے اسی پر وہ جس کی پسندیدہ جو ایکٹریس ہوگی اس کی فوٹو لگی ہوئی ہوگی. موبائل فونوں میں ایکٹریس کی فوٹو رکھ کر یہ رکھیں گے تو بس یہ آفس میں، اور وہ اٹھ کر سب سے پہلی تصویر اس کی دیکھنی ہے، اسی کی تصویر دیکھتے دیکھتے سو جانا ہے. الماریوں میں الماری کھولو تو اس کی تصویر نظر آنی چاہیے. تو یہ وائلٹ پرس کے اندر ان کی تصویریں، کچن میں تصویریں، تو یہ لڑکیوں کی اور اس طرح کی ایکٹریس کی تصویریں لے لے کے گھومتے ہوتے ہیں. اور ان کو کیا بابا سمجھائیں، ہدایت دے بس. یہ بھی، اور یہ تو خود کرتے ہیں نا بدنگاہی کا دعوت بھی دیتے ہیں. دعوت نظارہ سوزوکیوں کے پیچھے آپ نے شاید سنا ہوگا،
وہ تصویریں لگتی ہیں، ٹرکوں کے پیچھے بنا دیتے ہیں عورتوں کی تصویریں، یعنی خود نہیں دیکھ رہا لیکن وہ دعوت نظارہ دے رہا کہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں پیچھے لوگ آ رہے ہیں،